پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. بریسٹ فیڈنگ کا عالمی دن ہے اور اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. استاذہ میں بہت ساری باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو مائیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اس وقت باپ کا کیا کردار ہوتا ہے اور خاندان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے اس ماں کو پرووائڈ کیا جانا چاہیے؟ بڑی اہم طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ بھی ایسا موضوع ہے جس پر یعنی بات بھی ہونی چاہیے اور توجہ بھی دلانی چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، لیکن ماں جس کرائسس کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ پروفیشنل ماں نہ بھی ہو، ایون دین اس کے ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، اس کے آرام کا مسئلہ ہے، اس کے دیگر مسائل ہیں، تو نیچرلی گھر بھی اس نے سنبھالنا ہے، اس نے اپنے باقی معاملات کو بھی انجام دینا ہے. اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بچے کو دودھ پلانے کی ایڈ ہو جاتی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اس کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یعنی اگر ہسبینڈ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہسبینڈ کو چانس دینا چاہیے دودھ پلانے والی ماں کو کہ وہ پراپرلی آرام کر سکے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا جا سکتا ہے، گھریلو کاموں میں بھی، بچے کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی. اگر فیملی الگ رہتی ہے تو نیچرلی یہ ذمہ داری پھر دو لوگوں کی آپس میں یعنی شیئرڈ ہونی چاہیے. اور آپس میں جو ہے وہ اگر اتفاق کے ساتھ ان چیزوں کو مینیج کیا جائے تو عورت کی صحت متاثر ہونے سے بچ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو غذائی اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر اسے پھل اور اسی طرح سے گوشت، دودھ، جو بھی چیزیں اس کی خوراک میں ایڈ ہونی چاہیے، تو شوہر اگر خرچ کرتا ہے تو یہ بچے کا حق ہے جو ماں کے دودھ کی صورت میں اسے مل رہا ہے. تو وہ صرف ماں پہ یہ سارا کچھ نہیں لگا رہا، دراصل یہ ماں کے واسطے سے بچے کو ہی پہنچ رہا ہے. اجر ہے اس پر، ایک لقمہ بھی کھلائے گا تب بھی اجر ہے. اور نیچرلی اس میں تو دو لوگوں کی صحت کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے گھر کا ماحول بھی ایسا رکھا جائے جس میں ماں کی جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے دودھ پلاتے ہوئے تھوڑا یعنی وہ زیادہ جزویات تک جا کے وہ سینسٹیو ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے میں اس کی کیئر کرنی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ جذباتی طور پر ناہمواریوں کا شکار نہ ہو. اور یہ ہے کہ ماں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کے کاموں میں تعاون کیا جائے، اس کی غذائی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا خیال رکھا جائے. تو نیچرلی یہ شیئرڈ رسپانسبلٹیز کی وجہ سے زیادہ اچھے طریقے سے بچے کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. صحیح. استاذہ جس طرح آج کل بہت زیادہ بات کی جاتی ہے مائنڈ لیس ایٹنگ کے حوالے سے کہ بچوں کو جب آپ اسکرین دے دیتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بٹھا کے کھلاتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم بچے اسی طرح سے کھا رہے ہیں، بڑے بھی ایسے ہیں. جی بڑے بھی ایسے ہیں. تو مائنڈ لیس بریسٹ فیڈنگ بھی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ مائیں اس وقت پہ یا تو اسکرولنگ کر رہی ہیں یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں. اس کا کس طرح کا اثر ہے بچے کی صحت پہ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے صرف دودھ پلانا ہے. اگر ماں کا یہ کانسیپٹ ہے، وہ صرف دودھ نہیں پلا رہی، وہ اپنا یعنی ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے مسلم جو اس کا اپنے رب سے تعلق ہے وہ اپنے بچے کو وہ تعلق بھی پلا رہی ہے. جو اس پر رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں وہ اس دوران اپنے بچے کی طرف جتنی بھی توجہ رہتی ہے اتنا زیادہ اس کی پرسنالٹی کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے. تو ماں اگر اسکرولنگ کرے گی، ماں اگر اسکرین پہ ٹائم دے گی تو یہ مائنڈ لیس بریسٹ فیڈنگ ہے جس کا وہ نفع نصیب نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک مومنہ ماں تو اپنے بچے کو جب دودھ پلانا شروع کرتی ہے بسم اللہ سے تو بچہ سیکھتا ہے. ایوری ٹائم اسے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کوئی چیز ہے اور بسم اللہ کے ساتھ ہمیشہ مجھے غذا مل جاتی ہے.
تو آپ سوچئے کہ 2 سال جب یہ سارا سلسلہ رہے گا تو بسم اللہ سکھانی اور اللہ کا نام اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے کتنا سکون دینے والا ہو جائے گا. ریئلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بچے کی زبان صرف اللہ کے نام سے کھلواتے ہو، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے بچے کی شخصیت پر کہ بچہ کھل اٹھتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور استاد ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال دیے ہیں کہ 2 سال تربیت کر سکتی ہے، تو کن کن اینگلز پہ ماں کو ضرور تربیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہر اینگل پہ جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ دودھ پلانا چاہیے، بچے کی طرف پوری طرح سے متوجہ رہ کے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آغاز وہ کرے گی تو درمیان میں وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوگی، فوکسڈ ہو کے وہ دودھ پلائے اور بچے کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اپنی محبت اور توجہ کا احساس بھی دلائے. جتنا زیادہ بچے کی طرف وہ متوجہ ہوگی، جتنا زیادہ وہ اس کے ایموشنز کا خیال کرے گی، جتنی شفقت دے گی بچے کی شخصیت کے اندر اتنا ہی یعنی کانفیڈنس پیدا ہوگا، بچہ اتنا ہی زیادہ مضبوط شخصیت کا حامل ہوگا اور بچے کی ذہنی صحت اتنی زیادہ بہتر ہوگی، بچے کی روحانی نشو و نما اتنی زیادہ بہتر ہوگی. تو بچہ جو ہے وہ کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے محض، انسان کا بچہ جو ہے اس کا مادی وجود بھی ہے، اس کا ذہنی وجود بھی ہے اور اس کا روحانی وجود بھی ہے. تو اس کو بھرپور طریقے سے مائنڈ، باڈی اینڈ سول اس کو ذہن میں رکھ کے کہ اس کی ذہنی نشو و نما بھی کرنی، اس کی روحانی نشو و نما بھی کرنی اور اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے تو اس کو پرفیکٹلی اس انداز میں کرنا چاہیے. تو ایک کتنا خوبصورت ماحول ہے ماں کی گود اور گود میں بچہ اور بچے کو بھرپور طریقے سے سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا اور بچے کو جو ہے پورے تحفظ کا احساس ہو رہا ہے. اس دوران بچہ جو ہے وہ غذا لے رہا ہے. تو ماں کی ذمہ داری بڑی ہے. اس دوران چھوٹے بچے کے ساتھ وہ ذکر کر سکتی ہے. جب وہ ذکر کرتی ہے تو بچہ جو ہے اس کو بہت خوبصورت، بہت اچھا فیل کرتا ہے. اور جس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، پھر جب بچہ بڑا ہوتا جائے پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سٹوریز بھی شیئر کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. وہ بچے جن کے ساتھ مائیں ٹاک کرتی رہتی ہیں، بات کرتی رہتی ہیں، ان کی لینگویج زیادہ جلدی یعنی بہتر ہو جاتی ہے، زبان وہ اچھی سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے ماں کے اخلاق کا اثر بچے پر بہت زیادہ ہوتا ہے. ماں جتنی شفقت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اتنا زیادہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ اچھی ہوتی ہے. تو ماں کی گود میں ہی تو اچھی نسل تیار ہوتی، تو سکرولنگ سے اچھی نسل تھوڑی تیار ہوگی. وہ تو سکرولنگ کرنے والی نسل ہی تیار ہوگی. جتنی ماں سکرول کرتی اس سے زیادہ بچہ سکرول کرے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا زیادہ سکرول کرنے سے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں بچہ جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ لڑکتا چلا جاتا ہے. یعنی بچے کے ماں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بلڈ نہیں ہوتا. نہیں ہو پا رہا ہوتا. یہ آپ سکرولنگ نہیں کریے تو بہت زیادہ وہی ٹائم رکھ لیتی ہے اپنا ٹیلی فونک ٹاک کے لیے. جی بالکل. ایس یہ بھی دیکھنے میں بہت زیادہ آیا ہے. تو ٹیلی فونک ٹاک جو ہے یا آپ موبائل پہ بات چیت کر رہے ہیں یا کچھ ہے تو بچہ اگنورڈ فیل کرتا ہے. آج آپ اگنور کر رہے ہو، کل بچہ اٹھے گا تو وہ آپ کو اگنور کرے گا. ریلیشن شپ تو بلڈ ہی نہیں ہوا. بچہ تو بہت سینسٹیو ہے، بچے کو تو آپ کی توجہ چاہیے اور آپ نے بچے کو ہر اینگل سے دیکھنا اس وقت اس کی کیا نیڈ ہے. اس دوران سب سے زیادہ ماں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی اور زیادہ سیکھنے کی کہ میں نے اپنے بچے کو کیا کیا سکھانا ہے، کس سٹیج پر کیا سکھانے کی ضرورت ہے. اب امیجن کریں دنیا بھر میں آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں، اسٹیٹ بھی کام کر رہی ہے، کس عمر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، بچے کو کیا آنا چاہیے. اور دیکھیں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ بچوں کا منتھلی کوارٹرلی ایگزام یعنی اس کو باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس پوری ہوئیں، اس کی لرننگ پراپر ہے، اس کی فزیکل نشو و نما ٹھیک ہے. کہیں بھی اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو تو پیرنٹس کو پھر گائیڈ لائن دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یعنی جو ہمارے بچے کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بڑا ہاربل ہے. نہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے، نہ سوسائٹی رسپانسبلٹی لے، نہ ماں رسپانسبلٹی لے. تو یہ بظاہر تو یتیم بچے نہیں ہیں، بظاہر تو مسکین نہیں ہیں، لیکن محبتوں، شفقتوں اور اپنی ایج میں جو کچھ انہوں نے سیکھنا تھا اس اعتبار سے تو وہ ہر شفقت اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہر طرح کی
جو ذمہ داریاں پیرنٹس پر عائد ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو یعنی کس دور میں لے جاتے ہیں. کتنا زیادہ محرومی ہے، اور اس محرومی کے بارے میں ہر ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے، اور ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں پیرنٹس کو کہ کس طریقے سے اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے، بہترین اخلاق سکھانے کے لیے ماں کیا رول پلے کر سکتی ہے، باپ کیا رول پلے کر سکتا، خاندان، سوسائٹی، اسکول اور اسٹیٹ، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. طیبہ جی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کافی وقت سے آپ سن رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ بات بھی ہو رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آیا؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں اور مجھے استاد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور میری خواہش تھی، یہ ایک میری ایسے جیسے کہہ لیں کہ خاموش دعا تھی جو میں نے ابھی کل ہی مانگی تھی. مجھے میری ایک ساتھی اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ استاد کے ساتھ بیٹھ کر آئی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے آئی ہیں. تو ایک دلی میں میں نے ایسے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے موقع دے دے، اور اتنی جلدی مجھے یہ موقع مل جائے گا مجھے نہیں پتا تھا. اور کل میں اتنی زیادہ پریشان تھی اپنی ایک فیملی میٹر کی وجہ سے، تو میں باقاعدہ رو رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسئلہ میرا کیسے حل ہوگا. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب مجھے کچھ ہو جائے گا. اور ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر لے کر آ گیا، اور مجھے جب یہ خبر ملی کہ میں نے استاد کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع ملنا ہے، سیکھنے کا موقع ملنا ہے الحمدللہ، تو جیسے مجھے ایک موٹیویشن نہیں مل جاتی، ایک نعمت مل جاتی ہے. اور میں نے یہاں پر آ کے النور میں آ کے جو سیکھا، اپنے حقوق کے بارے میں سیکھا، قرآن کو سیکھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سیکھا. میں نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، لیکن مجھے تلاش تھی. مجھے بس یہ پتا تھا کہ ہمیں جیسے وراثت میں مسلمان ہونا مل گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مومن کیسے بنا جاتا ہے. لیکن مومن بننے کو میں نے تلاش کرنا تھا کہ میں نے مومن کیسے بننا ہے. الحمدللہ مجھے یہاں پر آ کے موقع ملا، اور اب میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں اور میں دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے. اللہ تعالیٰ سے مجھے باتیں کرنے آ گئی، یعنی میں اب جیسے میں کال پہ بات کرنا آ گئی ہے مجھے، لیکن میری تلاش تب ختم ہوگی جب میں جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ قرآن کو تھام کے میں سمندر کے کنارے پہ کھڑی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں سمندر کتنا وسیع ہے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہوں. لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں جب اس کی گہرائی میں جاؤں گی، اس کے خزانوں کو تلاش کروں گی اور تدبر کروں گی قرآن کو، اور قرآن کے بارے میں سیکھوں گی، تو وہ کتنی خوبصورت چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ خود بھی سیکھوں، دوسروں کو بھی سکھاؤں، اور قرآن کو جیسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں الحمدللہ. اور میری زندگی یہاں پر آ کے بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا تھا صبر اور برداشت میں فرق نہیں پتا تھا، مجھے صبر کیسے کرتے ہیں، برداشت کیا ہوتی ہے. لیکن مجھے اب یہاں پر آ کے مجھے قرآن پڑھ کے یہ پتہ لگا ہے کہ صبر کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. میں غصہ کرتی تھی بہت زیادہ، اور اگر میں صحیح بھی ہوتی تھی، غلط بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے خود ہی بولنا ہوتا تھا، نہیں میں بولوں گی. لیکن اب مجھے صبر کرنا آ گیا ہے. تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی آ گئی ہے الحمدللہ. چلتے پھرتے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ نہیں، کسی کو بھی نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرتے ہیں. مجھے اب پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کتنا خوش نصیبی اللہ ہماری الحمدللہ. اور میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جزائے خیر دے. اور انسان کی زندگی میں اگر اسے گول مل جائے تو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ انشاءاللہ رب سے ملاقات ہوگی اور وہ سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اور تو انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. استاذہ، میں دوبارہ ٹاپک کی طرف آنا چاہتی ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مائیں جو رمضان میں دودھ پلانے کی سٹیج سے گزر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسا موقع جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
تو چونکہ ماں دودھ پلاتی ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے ماں جو ہے وہ اس کو بیئر نہیں کر پاتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ پلانے والی ماؤں کو موقع دیا ہے کہ وہ چاہیں تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں، ان دنوں میں روزے چھوڑ دیں جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے یا جب مائیں اپنے آپ کو اس قابل پائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خوراک زیادہ اچھی نہیں لے رہے ہوتے، آپ اتنا زیادہ اپنا خیال نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے تک نوبت آن پہنچتی ہے۔ رمضان کے برکت والے روزے محض اس وجہ سے نہ چھوڑ دیے جائیں کہ ہمیں یعنی ہمارے لیے ایکسیپشن ہے، ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں، تو روزہ چھوڑ سکتی ہے ماں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے اور آپس کے مشورے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر واقعی اس کی صحت اجازت نہ دے تو اجازت ہے۔ اجازت ہے، ٹھیک۔ طیبہ جی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں بریک پہ جانا ہوگا اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ استاذ، اسی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔